حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وشهداء محبته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رونق اسٹیج معزز علماء کرام جلال سامعین کرام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات بڑے ہی لائق مبارکباد ہیں آپ موضع چندولی کے تمام مسلمان جن لوگوں نے مل جل کر کے عقیدت اور محبت کے ساتھ شہید کربلا نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نورانی محفل پاک سجا کر کے اپنے عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. حضرات آج 9 محرم الحرام ہے، 10ویں تاریخ لگ گئی ہے، شب عاشوراء ہے. اللہ اکبر. کل کا دن وہ ہے جس میں شہید کربلا اور ان کے اعوان و انصار کے لوگ شہید ہوئے ہیں، شہادت عظمیٰ حاصل کیا ہے. اور آج کی رات خیمہ حسینی میں مکمل رات بھر پانی تو ہے نہیں، وضو کی جگہ تیمم کر کے لوگ تلاوت قرآن عظیم، نماز نوافل وغیرہ ذکر الہی میں مصروف ہیں، اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. امام علی مقام نے جیسی عظیم قربانی پیش کی. اللہ اکبر. ایک شاعر امام علی مقام کی بارگاہ میں کہتے ہیں خاک کو تیری شہیدوں کا چمن کہتے ہیں، خاک کو تیری شہیدوں کا چمن کہتے ہیں، کربلا تجھ کو محبت کا وطن کہتے ہیں. حضرات کربلا ایک جنگل بیابان، لیکن یقین جانیے امام حسین کے لیے وہ جگہ منتخب ہوئی تو شاعر کہتا ہے کہ امام علی مقام دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے نجف کو نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، اور قیدی جو آیا سامنے تو خون بنا دیا، چھوا جو کنکروں کو تو دل بنا دیا. میرے بھائی امام علی مقام کا نورانی قدم پڑ گیا تو جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. شاعر کہتا ہے خاک تو تیری شہیدوں کا چمن کہتے ہیں، کربلا تجھ کو محبت کا وطن کہتے ہیں، اور سونگتے تھے جنہیں سرکار دو عالم اکثر. اللہ اللہ کہیے سبحان اللہ. سونگتے تھے جنہیں سرکار دو عالم اکثر،
ان گلابوں کو حسین اور حسن کہتے ہیں۔ سوگتے تھے جنہیں سرکار دو عالم اکثر، ان گلابوں کو حسین اور حسن کہتے ہیں۔ اور چونکہ پوری جنگ میں حضرت زینب جو امام حسین کی بہن ہے، علی مشکل کشا کی بیٹی ہے، یہ بھی شریک رہی۔ شاعر کہتا ہے کہ بھائی کے واسطے اولاد جو قربان کر دے۔ حضرت زینب نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اون و محمد کو، جن کی عمر 6 سال 8 سال کی تھی، دونوں بچوں کو اپنے بھائی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بڑی منت کیا، سماجت کیا کہ میرے ان دونوں بچوں کو بھی میدان مقتل میں جا کے شہادت حاصل کرنے کا موقع دیا جائے۔ ابھی آپ آگے سنیں گے، شاعر کہتا ہے کہ بھائی کے واسطے اولاد جو قربان کر دے، بھائی کے واسطے اولاد جو قربان کر دے، ایسی بے مثل محبت کو بہن کہتے ہیں، ایسی بے مثل محبت کو بہن کہتے ہیں۔ کربلا تجھ کو محبت کا چمن کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، جو رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین، جو رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین، اور جو رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین۔ اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات۔ کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت ہے حسین، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت ہے حسین۔ اور احتمال آنے کو ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کو ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین، احتمال آنے کو ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کو ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین۔ اور حضرات آخری شعر مکے کا محبت سے ملاحظہ فرمائے، ہم آپ بھی سبحان اللہ، آپ کے یہاں یہ 3 روزہ قرآن ذکر شہادت کا جو منعقد ہے، یہی نیت ہے کہ امام حسین کی روح ہم سے خوش ہو جائے، یہی نیت ہے۔ آپ حضرات اپنی نیت قربان کر کے آگے بیٹھتے ہیں، ان تمام پابندیوں کے باوجود دل میں محبت حسین موجزن ہے، ہر جگہ کے لوگ بے قرار ہیں، کم سے کم کچھ نہیں تو تھوڑا موڑا ذکر حسین کی محفل ہی سجا دیا جائے۔ امام حسین کے نام پر کوئی کھچڑا بنا رہا، کوئی شربت بنا رہا، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی کپڑے بانٹ رہا، کوئی غلے بانٹ رہا ہے، امام حسین کے نام پر سارے صدقے خیرات کیے جا رہے ہیں۔ یہی مقصد ہے کہ امام حسین کی روح خوش ہو جائے۔ آپ کا آنا جانا محفل میلاد منعقد کرنا، یہ امام حسین کی روح خوش ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے یہ امام حسین کی روح خوش ہو جائے گی تو ان کے نانا کی روح خوش ہو جائے گی، اور جب نانا کی روح خوش ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ محبوبان خدا ہے یہ، جب یہ راضی ہو گئے تو خدا بھی اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائی، اور یہ سچائی ہے بھی، ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں یار ہم لوگوں نے پروگرام کیا، آئے بیٹھے، فقط چند خرمے چند شیرینیاں ملی، اس کے علاوہ ہم کو کیا ملا؟ میرے بھائی یقین جانیے، نسبت کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے۔ آدمی کے نسبت لگ جانے کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے، اور جن چیزوں کو جن عقیدت مندوں سے نسبت لگ گئی وہ زمانے میں ممتاز ہو گئی، تو ہم لوگوں کو نسبت شہید کربلا سے ہو گئی ہے۔ یہ سبحان اللہ، شہید کربلا سے نسبت لگ گئی ہے۔ تو آپ نے سنا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، وہ سردار ہیں جنتی جوانوں کے، تو کم سے کم نسبت لگ جانے کی بنیاد پہ ہم ان کے غلام ہیں، اور غلام اپنے آقا کا دامن پکڑے پکڑے پیچھے پیچھے ضرور رہے گا۔ ہمارا آقا جنت میں جائے گا تو جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی حیثیت سے ہم
جنت میں جائیں گے امام حسین کے غلام ہونے کی حیثیت سے، ان کے خادم ہونے کی حیثیت سے، ان کے در کے فقیر ہونے کی حیثیت سے، ان کے در کے بندہ ہونے کی حیثیت سے یہی نسبت لگ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن صحیح معنوں میں نسبت لگانے کی ضرورت ہے میرے بھائی، صحیح معنوں میں، فقط ایسے نام لینے سے نہیں، صحیح معنوں میں نسبت لگانے کی ضرورت ہے۔ نسبت لگ جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے، ہے نا؟ آپ یقین جانیے سچائی ہے، نسبت کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہی بندے کو ملتا ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی۔ جیسے ہم ہیں، آپ ہیں، سارے مسلمان بیچارے اپنے عقیدت و محبت کا نذرانہ امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خلاصہ ان کے کہنے کا کیا ہے؟ اے امام علی مقام، حال میرا کچھ بھی ہو ٹھیک ہے، ہم گنہگار صحیح، خطا کار صحیح، بد کردار صحیح، ساری کمیاں ہم میں ہیں، لیکن ہمیں نسبت غلام حسین کی مل گئی ہے، نسبت غلام غوث اعظم کی مل گئی ہے، نسبت غلام خواجہ معین الدین چشتی کی مل گئی ہے، نسبت غلام سید مخدوم اشرف سمنانی کی مل گئی ہے، نسبت غلام مجدد اعظم عاشق رسول امام احمد رضا کی مل گئی ہے۔ تو یہ نسبت بھی ضرور ہمارے کام آئے گی۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے ہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت ہے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت ہے حسین۔ میرے بھائی یقیناً یہ نسبت کی ترانے، نسبت کے تعلقات ضرور آدمی کو لگانا چاہیے۔ اللہ نے اس کو پسند فرما دیا تو ہمارا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی نسبت ہے، امام حسین کی نسبت تو بہت بڑی نسبت ہے۔ یہ تو شہنشاہ کونین کے نواسے ہیں، شہنشاہ کونین کے اولاد میں سے ہیں، دونوں عالم کے تاجدار کے نواسوں میں سے ہیں۔ یہ تو ایسی ڈائریکٹ نسبت ہے، اگر امام حسین سے نسبت لگ گئی تو جانیے کہ میرے نبی سے نسبت لگ گئی، اور نبی سے نسبت لگ گئی، یقین جانیے خدا کی نسبت ہماری آپ کی لگ کے پکی ہو گئی۔ تو میرے بھائی ضرور اپنے دلوں میں ہمیشہ یہ باتیں پیدا کیا کیجئے اور دل میں جذبات رکھا کیجئے کہ محفل ذکر حسین کا بہت بڑا فائدہ ہے، ان کی محفل سجانے کا بڑا فائدہ ہے، ان کو یاد کرنے کا بڑا فائدہ ہے، ان کے ذکر کرنے کا بڑا فائدہ ہے، ان کی باتیں کرنے کا بڑا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے ان کی نسبت کو دل میں لگا لیا تو پھر ہمارا آپ کا بیڑا انشاءاللہ پار ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی پھول کہا ہے، جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے۔ میرے بھائی کل کے بیان میں آپ لوگوں نے جو سنا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ سے مکہ شریف تک آنا، اور پھر مکہ سے چونکہ یزیدیوں کے خطوط کے آنے کا سلسلہ شروع ہونا، تقریباً ایک روایت میں ہے کہ 120 خط، ایک روایت میں ہے کہ 150 خط کوفہ سے امام حسین کے پاس آئے۔ ایک ایک خط پر کسی خط پر 70 لوگوں کی مہر دستخط ہوتی تھی، تو گویا ایک خط گویا 70 لوگوں کی جانب سے ہے، کئی لوگوں کی دستخطیں مہریں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب کوفہ کے لوگ عاشق تھے، دیوانے بنے تھے کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائیں، اور آپ جانتے ہیں فتویٰ ہمیشہ ظاہر میں لگتا ہے۔ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا اگر آپ نہیں آئیں گے ہم آپ کو امام بنانے کے لیے، اپنا ہادی برہم بنانے کے لیے، اپنا پیشوا بنانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ یزید کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی بیعت توڑ دیا، اس کو ہم نے تو بہت بیکار آدمی ہے، تو اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت میں ہم نبی کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے۔ یہی مجبوری تھی میرے امام کی میدان کربلا تک جانے کا۔ حضرات روکنے والے بہت لوگ روک رہے تھے، لیکن میرے حسین کے لیے جو نوشتے تبدیل بن چکا تھا پورا ہی ہونا تھا۔ آخرکار آپ نے کل کے بیان میں یہ سنا تھا کہ معاملہ یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے امام مسلم کو بھیجا جائے، وہاں کے حالات دیکھ کر کے وہ حالات کا جائزہ لے کے بھیجے۔ ہنستے امام مسلم گئے، آپ کی شہادت بھی ہو گئی، آپ نے یہاں تک سنا تھا، لیکن امام مسلم نے وہاں کے لوگوں کی عقیدت محبت دیکھ کر کے، کیونکہ ایک ہی دن پہلے ہی دن میں 40,000 کوفیوں نے امام حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کر چکے ہیں۔ ہم آپ لوگ غلامی عقیدت کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں، حالاتی بے قرار ہے، تو امام مسلم نے لکھ دیا کہ جلدی سے جلدی آپ کوفہ تشریف لائیے۔ اب اس کے آگے سے آپ واقعہ ملاحظہ کیجئے کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دینے کے بعد
اس کا عبیداللہ ابن زیاد کا جو سب سے پہلا حکم نامہ تھا کہ امام مسلم کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے، ان کو بھی دیکھا جائے کہاں ہیں، اور جو ان کو پکڑ کے لائے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ کیونکہ یزید کو ساری چیزوں کی خبر ابن زیاد نے دے دیا تھا جو کوفہ کا گورنر تھا، تو عزیزان گرامی ہر آدمی بچوں کی تلاش میں پریشان تھا، اور یہ بچے کوفہ کی سرزمین پہ حضرت قاضی شریح کے گھر میں حضرت امام مسلم نے بچوں کو رکھا تھا، آپ شہید ہو گئے۔ ان دونوں بچوں کو قاضی شریح پریشان ہیں، ایک تو حکومت کا اعلان ہو رہا ہے بچوں کو جو گرفتار کر کے لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ قاضی شریح پریشان ہے، اگر بچے کو کچھ ہو گیا، یہ عدالت میں گئے، پکڑے گئے، گرفتار کیے گئے، تو کل میں نبی کو کون سا منہ دکھاؤں گا، نبی کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا، نبی کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جاؤں گا۔ اس لیے سوچ رہے کسی طرح سے بچوں کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کر دیا جائے۔ آدھی رات گزر چکی ہے، ایک قافلہ کوفہ کے بغل سے مدینہ کو جانے والا گزرنے والا ہے۔ قاضی شریح اپنی بیٹی کو بیدار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کی عمر بمشکل 6 سال 8 سال کی ہیں، 2 بچے ہیں محمد و ابراہیم، قاضی شریح بچوں کو جگاتے ہیں، کچی نیند بچے اٹھتے ہیں، ان کا ہاتھ منہ دھلائے، اور بچوں کا چہرہ دیکھ کر کے قاضی شریح کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا، رونے لگے، بچوں کے سر پر دست شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے، کہا شہزادو اٹھو اور تم کو ابھی سفر شروع کرنا ہے۔ بچوں نے قاضی کو روتے ہوئے دیکھا، کہا بابا آپ اس طرح سے ہمارے ساتھ ہمدردی سے پیش آ رہے ہیں، ہمارے اوپر دست شفقت رکھ رہے ہیں، اور ہم کو دیکھ کر کے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے خاندان میں ایسی ریت یتیموں کے ساتھ ہوتی ہے جو بیچارے جن کے والدین نہ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ قاضی صاحب ذرا یہ بتائیے، ہمارے باپ سے ہماری ملاقات آج کئی دن ہو گئی ہے، ہم ضد نہیں کرتے ہیں، ہم چلاتے نہیں، روتے نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے مدینہ سے مکہ سے آنے کے وقت اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا ہم روئیں گے نہیں، چلائیں گے نہیں، ضد نہیں کریں گے، لیکن آج کئی دن ہو گیا ہمارے ابو کو ہمارے سے ملاقات کیے ہوئے، اب تک ہمیں پتہ نہیں ہمارے ابا کہاں ہیں، تو خدا کے واسطے ہمارے بابا سے ہمارے والد سے ملاقات کرا دیجیے۔ ہم یہاں پر اسی لیے تو آئے تھے تاکہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، لیکن افسوس آج کئی دنوں سے ہم اپنے والد گرامی سے دور ہیں، ہم نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اپنے ماں کا ساتھ چھوڑا، اپنے بہنوں کا ساتھ چھوڑا، اپنے بھائیوں کا ساتھ چھوڑا، تو اسی لیے چھوڑا تھا تاکہ ہم اپنے باپ کے ساتھ رہیں، لیکن ہم باپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بچے قاضی صاحب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، قاضی شریح دھاڑے مار مار کے زور زور رونے لگے، کہا بچوں میں تمہیں کیسے دلاتا دلاؤں، کیسے میں بتاؤں کہ تم باہر مسافرت میں تم یتیم کر دیے گئے ہو، تمہارے باپ کو ظالموں نے یہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے، تمہارے سر پر سایہ جو تمہارے والد کا تھا ان کو ان ظالموں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن میں کس منہ سے تم لوگوں کو بتاؤں۔ دونوں بچے زور زور آواز سے اپنے ابو کی نام لے کر کے پکار کے رونے لگے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں بیٹا رو نہیں، اس لیے کہ حکومت کا اعلان تمہارے لیے بھی ہے، حکومت کے سپاہی ان کے دستے تم کو تلاش کر رہے ہیں، ایسا کرو کہ جلدی سے قافلہ ایک مدینے سے ادھر سے گزرنے والا ہے، جاؤ تیزی سے، اور میرا بیٹا لے جا کر کے چھپ چھپا کر کے تم کو قافلے کے حوالے کر دے گا، اور کسی طرح سے تم مدینے پہنچ جاؤ گے تو اپنے گھر اپنے وطن پہنچ جاؤ گے۔ دونوں بچوں کے لیے اپنے باپ کی شہادت کی خبر یہی کیا کم تھی، اتنا بڑا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنا یہی کیا کم تھا، اتنے بڑے غم اور اندوہ کا سیلاب آنا یہی کیا کم تھا، پھر اپنے جان کا خوف ہو جانا یہ تو اور پریشانی کی بات تھی۔ بچوں نے جلدی سے تیاریاں کی، اور رات کے آدھے سناٹے وقت میں قاضی شریح کا لڑکا بڑی تیزی سے لے کر کے جس منزل سے قافلہ کو گزرنا تھا وہاں تک پہنچا، تو دیکھا اتفاق کی بات کی قافلہ کچھ دور جا چکا ہے، اس کا گرد کچھ دور نظر آ رہا ہے۔ لڑکے نے کہا بیٹا دیکھو وہ گرد نظر آ رہی ہے، تھوڑا تیز دوڑنا، دوڑتے ہوئے جاؤ، کچھ دور تک جاؤ گے تو قافلے کو پا جاؤ گے، اور قافلے کے حوالے تم مدینہ شریف پہنچ جاؤ گے۔ دونوں بچے، ان کی عمر ہی ابھی کیا ہے، 6 سال کی عمر، 8 سال کی عمر، یہ کبھی اگر مدینہ سے باہر بھی گئے ہیں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے گئے ہیں، کبھی طرح انہوں نے باہر قدم نہیں نکالا ہے، اللہ اللہ، لیکن یہ دونوں بچے دوڑ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے، جتنی طاقت سے چل رہے ہیں، کہیں پر ٹھوکر لگتی ہے تو زمین پر گر جاتے ہیں، کہیں پر کانٹا چبھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کے رونے لگتے ہیں، بڑا روتا ہے تو چھوٹا تسلی دیتا ہے، چھوٹا روتا ہے تو بڑا تسلی دیتا ہے۔ ہائے نرنگی عالم کا تماشا، دو
دونوں بچوں پر ایسے غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ ایسا پہاڑ تو کسی آدمی پر جلدی نہ ٹوٹے. یہ بچے رات بھر چلتے رہے لیکن نہ قافلے کو ملنا تھا نہ قافلے کے قریب جا چکے. دونوں چلتے رہے, تھک کر کے چور ہو گئے. جب تھک جاتے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے, بڑا بیٹھتا تو چھوٹا اسے دلاتا دیتا, چھوٹا بیٹھتا تو بڑا دلاتا دیتا. جانوروں کی آواز جنگل میں آتی تو سہم جاتے, کہیں پتیوں کے کھڑکنے کی آواز آتی تو دل سہم جاتا. چھوٹے چھوٹے دلوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کا عالم ہے. رات بھر چلتے رہے. یہ سمجھے کہ ہم اب کوفہ سے کافی دور چلے آئے ہیں, لیکن رات کا عالم, اندھیرا, تاریکی, جنگل, بیابان, راستے کا نہ معلوم ہونا. دونوں بچے راستے بھٹکے ہوئے. صبح جب قریب ہوئی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی فجر کے وقت. پوچھا بھئی ہم کہاں ہیں, یہ شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا اس شہر کا نام کوفہ ہے. رات بھر چلے, جیسے کوفہ کا نام سنا ان کی جان سوکھ گئی کہ ہم رات بھر تو چلے تھکے ماندے, لیکن پھر بھی ہم گھوم گھما کر کے اپنی منزل ہی کے قریب کوفہ ہی میں رہ گئے ہیں. اس نے پوچھا تم لوگ کون, اتنی صبح کہاں سے آ رہے ہو؟ بچوں نے اپنی سچائی بتا دیا. ہم امام مسلم کے یتیم بچے ہیں, ہم ان کے شہزادے ہیں. ہمارے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے. ہم کو مدینہ جانا تھا لیکن ہم بھول بھٹک کر کے پھر کوفہ کے قریب رہ گئے. اس آدمی نے پکڑ کر کے لے جا کے دونوں بچوں کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا. امام مسلم کی بچی یہ ہیں. دونوں بچوں کو گرفتار کر کے جیل کے حوالے کر دیا گیا. جیل میں رکھا جائے, قید خانے میں رکھا جائے. یزید کا جیسا حکم نامہ آئے گا اسی طرح عمل کیا جائے گا. لیکن میرے بھائی اتفاق سے قید کا جیلر جو تھا, مشکور نامی, اس کا نام مشکور تھا, وہ بہت ہی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا, نبی کے خانوادے سے عشق و محبت کرنے والا تھا. وہ بچوں سے بڑی دلجوئی سے دن بھر کھانا پینا نہانا دھونا سارا انتظام کرتا رہا. رات کا وقت آیا, اپنی جان پر کھیل کر کے کہ مجھ پر جو ہوگا میں برداشت کر لوں گا, لیکن ان آلے نبی کے بچوں کو میں تکلیف نہ دینے دوں گا, ظالموں کو ستانے نہ دوں گا. اس نے رات کے وقت میں اپنی انگوٹھی دی اور شہر سے باہر نکل کر کے ایک راستہ بتایا, ایک سڑک پکڑائی کہ بیٹا یہ سڑک پکڑے پکڑے سیدھے تم لوگ چلے جاؤ. میں جانتا ہوں تم لوگ کل رات بھر تھکے ہو, لیکن مجبوری ہے. اگر تم کو ہم نے زیادہ دیر یہاں پر رکھا تو شاید حکومت اپنا نظریہ بدل دے اور تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کر جائے. میری انگوٹھی لے کے یہ سڑک پکڑے چلے جانا, مقام قادسیہ پہنچ جاؤ گے. میرے بھائی کا نام یہ ہے, وہاں پوچھنا, میرے بھائی سے ملاقات کرنا, میری انگوٹھی دینا, وہ تمہیں پہچان جائے گا, وہ تمہارے مدینہ شریف پہنچانے کا انتظام کر دے گا. بچے کل رات بھر تو چلے ہی تھے, رات بھر تو تھکے ہی تھے, لیکن آج پھر ان کی تقدیر میں رات بھر چلنا ہی ہے. پھر رات بھر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. کانٹے, جنگلی, سارے تقریری زمینوں پر پریشان حال ہیں, لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ اللہ, جس محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے غریبوں کے دست پر, غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھا, یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا, لیکن آج ان کے خانوادے کی نوشگفتہ کلی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بچے رات بھر چلتے رہے. صبح کا سہانا بھور کا وقت آیا, اپنی جان بچانے کے لیے ایک چشمے کے قریب گئے, رکے, منہ ہاتھ دھویا, اور جیسے اب اجالا چمکنے والا ہے, بچوں نے دیکھا ایک درخت وہیں پر ہے, اس میں کھو ہے, اندر تنا ہے, کھو ہے اندر. ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے دونوں بچے اسی درخت کے کھو میں جا کے بیٹھ گئے. اس میں کوئی دیکھے گا نہیں, دن بھر کسی طرح گزر جائے تو شام کو پھر آگے چلنے کا انتظام کیا جائے. اتفاق کی بات, ایک عورت پانی بھرنے کے لیے اس چشمے پر آئی تو اس درخت کے تنے کی پرچھائیاں پانی کے سطح پر ظاہر ہو رہی ہیں. اس نے دیکھا دو ننھے ننھے بچوں کی پرچھائی پانی کی سطح پر ظاہر ہو رہی ہے. اس نے پھر درخت کے تنے میں دیکھا, کہا بچوں آپ لوگ اتنا حسین چہرہ, اتنا خوبصورت, لیکن تم کیڑوں مکوڑوں کی جگہ پہ کہاں بیٹھے ہو؟ اچھا رکو, تم اپنا پتہ نہ بھی بتاؤ, لیکن تمہارا چہرہ بتا رہا ہے, تم لگتا ہے خاندان اہل محمد, خاندان اہل بیت کے افراد میں تم ہو. رکو, میری مالکن تو اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتی ہے. وہ نوکرانی تھی, کئی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مالکن سے بتایا کہ بڑی خوشخبری لائی ہوں, آج تمہارا دل خوش ہو جائے گا. فاطمہ زہرا کے چمن کی نوشگفتہ کلی میں دیکھ کر کے آئی ہوں. جنگل میں یہاں پہ پیڑ کے کھو میں بیٹھے ہیں. مالکہ بھی بڑی تیزی سے آئی اور جیسے دیکھا دونوں بچوں کو بڑی عقیدت سے, بڑی محبت سے کہا بچوں باہر نکلو, تمہاری جگہ وہ بیٹھنے کی نہیں ہے, اور ہمارے دل میں بیٹھو, دل میں سماؤ, ہمارے دلوں میں مقام کرو.
بچوں نے وہاں سے اپنا جگہ خالی کی باہر آئے، مالکن نے بڑی محبت سے چوما چاٹا، بڑا پیار کیا، بڑی محبت کے اپنے گھر لے گئی، اور گھر لے جانے کے بعد اس نوکرانی کو، جو کی نوکرانی تھی، اس کی غلام خادمہ تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا کہ تم نے آل بیت محمد کا ایک چشم و چراغ کی خوشخبری مجھے دی، اس لیے جاؤ میں نے تم کو آج سے آزاد کر دیا، اب تم میری بہن ہو، اب میری خادمہ نہیں ہو۔ حضرات یہ دونوں عورتیں مل جل کر کے بچوں کو پانی گرم کر کے، نہلانا، کپڑے دھونا، سارا انتظام کر کے، کھانا وغیرہ کھلا کر کے کمرے میں بستر لگایا۔ دونوں بچے اب اس کی شفقت محبت دیکھ کر کے ان کو اپنے ماں کا پیار یاد آ گیا، اپنے ماں کی محبت یاد آ گئی، دونوں بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آخر بیوی نے بہت سمجھا بجھا کے بستر پر لٹا دیا، لیکن دیکھیے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ اپنی منزلیں کیسے طے کرتا ہے۔ کافی رات گزر جانے کے بعد اسی عورت کا شوہر جس کا نام حارث ہے، وہ ہافتے کانپتے ڈانپتے گھر آیا، اور گھر آیا اپنی بیوی سے کہتا ہے کیا بتاؤں، اتنی رات گزر گئی، بچوں کو، مسلم کے بچوں کو تلاش کرتے کرتے حکومت کا اعلان ہے جو بچوں کو تلاش کر کے لائے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ مالکین اگر میں بچوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا، اتنا دولت ملے گی، اتنا دولت ملے گی، تم زندگی بھر بیٹھ کر کے کھاؤ گی۔ جب اس نے انہی بچوں کو تلاش کرنے کی بات کہی، بیوی کا دل دھک کر کے رہ گیا کہ وہ بچے کو ہمارے ہی گھر میں آرام کر رہے ہیں، اس ظالم کو اگر پتا چل گیا تو یہ ان بچوں کو لے گیا اور ظلم و ستم کا برتاؤ کیا تو میں کل قیامت میں فاطمہ زہرا کے سامنے کون سا چہرہ دکھاؤں گی۔ اس نے پہلے شوہر کو سمجھایا بجھایا، لیکن شوہر کے دل پر تو دولت کا نشہ، مال و دولت انعام کا نشہ سوار تھا۔ آخر بیوی نے اب جلدی سے کھلا پلا کر اپنے شوہر کو سلا دیا کہ کسی طرح رات گزرے، کل ان بچوں کو یہاں سے ہٹانے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ بیوی اور خادمہ دونوں مل کر کے بچوں کا اہتمام کیے ہیں، لیکن میرے بھائی دیکھیے تقدیر میں کیسے لکھا اس کو پورا کیسے ہونا ہے۔ رات کا آدھا حصہ گزر چکا، آدھی رات ہو چکی، دونوں بچے خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہم جنت الفردوس کی وادی میں پہنچے ہیں، شاندار پارک ہے، شاندار باغیچہ ہے، ہمارے دادا بھی، علی بھی موجود ہیں، فاطمہ بھی موجود ہیں، اور سارے لوگ موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ سرکار حضرت علی سے کیا، سرکار حضرت مسلم سے کہہ رہے ہیں مسلم تم تو جلدی چلے آئے اور تم نے میرے بچوں کو ظالموں کے ہاتھ میں کہاں چھوڑ دیا ہے، کہاں چھوڑ دیا ہے۔ حضرت مسلم کہتے ہیں حضور ابھی بہت جلدی وہ بھی بچے آپ کے قریب آنے والے ہیں۔ دونوں بچوں کی آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلی ایک دوسرے کے گلے میں گلے ڈال کر کے رونا شروع کر دیے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا، لگ رہا ہے ہماری موت بالکل قریب آ گئی ہے، ہم نے ابھی نانا کو دیکھا، حضور کو دیکھا، باپ کو دیکھا، شاید اب ہمیں اپنی ماں سے ملاقات ہونا ہماری تقدیر میں نہیں ہے، اپنی امی جان سے ملاقات نہ ہوگی۔ دونوں گلے میں گلے ڈال کے رونے لگے، اور یہ حارث ابھی اس کو نیند کہاں آنی تھی، اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اپنے بیوی سے کہتے ہیں بچوں کے رونے کی آواز کہاں آ رہی ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ بیوی نے پہلے بہانہ کیا کوئی پڑوس کا بچہ ہے، لیکن یہ کمبخت کا نہیں تو ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ اٹھا اور کمرہ کھولا، کمرہ کھول کر کے اندر گیا تو دیکھتا کہ دونوں بچے آپس میں گلے ڈال کر کے رو رہے ہیں۔ پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تینوں کی بچوں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے، بڑا اطمینان اس گھر پہ ہے، بڑی سچائی کے ساتھ بتا دیا کہ ہم حضرت امام مسلم کے یتیم بچے ہیں، ظالموں نے ہمیں سفر میں مسافرت میں یتیم کر دیا، ہمارے باپ کو شہید کر دیا، ہم انہی کے بچے ہیں۔ اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ بچوں کے بال پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا، کہا میں رات بھر دن بھر چکر لگا رہا ہوں تمہیں لوگ پکڑنے کے لیے، تم ہمارے گھر مہمان بن کے آرام کر رہے ہو۔ بیوی بیچ میں آئی، بچاؤ کرنا چاہیے، لیکن اس کمبخت نے بیوی کو بھی ایک ایسا گھوسا مارا وہ زخمی ہو کے زمین پر گری۔ خادمہ آئی، اس کو بھی ایسا گھوسا مارا وہ بھی زمین پہ گری، اور دونوں بچوں کو رسیوں سے جکڑ کر کے باندھ دیا، باندھ کر کے کمرے میں ڈالا، باہر سے تالا بند کر دیا، کہا رات بھر تم اس طرح پڑے رہو، صبح تمہارا انتظام کیا جائے گا۔ اب اندر کیا ہوا یہ تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن دونوں بچوں کی کچھ دیر کے بعد کراہنے کی آواز سنائی پڑتی۔ آخر صبح ہوئی تو بیوی ہاتھ جوڑ کر کے بار منت سماجت کر رہی ہے، لیکن یہ کمبخت مال و دولت کے نشے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس نے بیوی کو زخمی کرنے کے بعد بچوں کو باہر نکالا اور ان کو باندھ کر کے کھچر پر لاد لیا اور لاد کر کے اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دور
چلا، بیوی پھر گرتے پڑتے آئی سامنے، لیکن تلوار سے مار کر کے زخمی کر دیا، خادمہ کو بھی زخمی کر دیا اور نہر فرات پر لے کر کے پہنچ گیا دونوں بچوں کو، نہر فرات پر لے گیا۔ بچے سہمے ہیں، ڈرے ہیں، تلوار ننگی دیکھ کر کے ان کی حالت ایسے ہی خراب ہے۔ بچوں نے کہا ہمیں مارو مت، قتل مت کرو، اگر تمہیں مال و دولت ہی لینا ہے تو ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے چلو، اور جو تمہیں وہاں انعام و اکرام لینا ہو لے لو۔ اس نے کہا نہیں، اگر زندہ لے جائیں گے تو کوئی ہم سے چھین لے گا، ہم تمہیں قتل کر کے تمہارا سر اس کے پاس پیش کریں گے۔ آخر نہر فرات پر لے گئے، یہی وہی نہر فرات ہے جس کا پانی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 دن رات کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ حضرات یہ دونوں بچوں کی لاش، وہ دونوں بچے کو نہر فرات کے قریب لے جا کر کے کہا کہ بڑے والے کو پہلے تم زمین پر لیٹ جاؤ تاکہ میں تمہارا سر تن سے جدا کر سکوں۔ چھوٹا والا کہتا نہیں، خدا کے واسطے میرے بھائی کو میرے سامنے ذبح مت کرو، پہلے مجھے ذبح کرو، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کا قتل ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گا۔ بڑا والا رو کہتا نہیں، خدا کے واسطے مجھے پہلے قتل کرو، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے سامنے ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ آخر کہا اچھا تم لوگ نہیں مانتے ہو، دونوں ایک ساتھ لیٹ جاؤ۔ دونوں بھائی آپس میں گلے مل کر کے زمین پر لیٹ گئے، جیسے آپس میں باہیں ایک دوسرے کی باہ میں ڈال کر کے دونوں کے گلے قریب ہیں۔ اس ظالم کو کچھ طرف نہ آیا، مال و دولت کے نشے میں چور، اس کمبخت کو سمجھ میں نہ آیا۔ آخر ایک وار میں تلوار چلایا، دونوں کی گردنیں ان کے جسموں سے الگ ہو گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان کے جسموں کو تو نہر فرات میں پھینک دیا اور دونوں سروں کو لے کر کے دھو کر کے اور اس کو اپنے حساب سے سنبھال کر کے جھولے وغیرہ میں لے کر کے پہنچا ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد کے پاس لے گیا، ایک تشتری میں سجا کر کے اس کے ٹیبل پہ لے جا کر کے رکھا۔ ابن زیاد نے کہا یہ کیا لائے ہو؟ کہا یہ امام مسلم کے دونوں بچوں کا سر ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا ظالم، ان بچوں کو یزید نے زندہ مانگا ہے، اگر زندہ اس نے مانگا تو میں کون جواب دوں گا؟ تم نے ان بچوں کو قتل کیوں کیا؟ کہا ہم نے اس لیے قتل کیا، میں نے سوچا اگر زندہ نہ جاؤں گا تو کوئی مجھ سے چھین کر کے وہ انعام و اکرام وہ لے لے گا۔ ابن زیاد غصے سے تلملا اٹھا، جلاد کو حکم دیا اس کمبخت کو لے جاؤ چوراہے پر، اور چوراہے پر اس کے آدھے جسم کو زمین میں گاڑ دو، اس کے بعد خونخوار کتوں کو اس کے اوپر چھوڑ دو، اور جتنی دیر چھوڑے ہو اس کی بوٹی بوٹی وہ کتے نوچ لے۔ دیکھیں اس ظالم کو ظلم کا بدلہ دنیا میں فوراً ہی مل گیا۔ کہاں تو انعام و اکرام کی لالچ نے کمبخت ایسا کارنامہ انجام دیا تھا، لیکن اس کمینے کو فوراً وہیں پر وہ بھی ہلاک ہو گیا، کتوں نے اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی، اور ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے۔ میرے بھائی ان دونوں بچوں کی جسموں کو نہر فرات میں پھینک دیا، وہی نہر فرات ہے جس کا پانی امام حسین کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں جس داروغہ مشکور نے ان بچوں کو رہا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ابن زیاد نے اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد کہا تم نے بچوں کو چھوڑ دیا؟ کہا ہاں میں نے چھوڑ دیا۔ کہا تم کو ہم لوگ خوف نہیں؟ کہا کوئی خوف نہیں، وہ اہل بیت ہیں، محمد کے گھرانے والے، فاطمہ زہرا کی ناشگفتہ کلی ہیں، میں اگر ان کے ساتھ نازیبا حرکات کرتا تو قیامت میں کون سا منہ دکھاتا۔ آخر اس کمبخت نے اس داروغہ کو ڈانٹ پھٹکار لگائی، لیکن اس نے بھی حق گوئی کا مظاہرہ کیا، جس کی بنیاد پہ اس کو بھی شہید کر دیا ظالموں نے۔ اس داروغہ کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اہل بیت اطہار کی محبت میں اس کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ میرے بھائی ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچ چکا ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے تشریف لائیں۔ حضرت امام مسلم نے لکھ کے بھیجا ہے۔ اب حضرت امام حسین 8 ذی الحجہ کو، جبکہ 10 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ کو، جبکہ پورے دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن میرے حسین 25 حج پیدا کرنے والے آج ان کے لیے نفلی حج ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس سے بڑا حج کا فریضہ انجام دینے میدان کربلا ہی جا رہے ہیں۔ بہت لوگ حاضر ہیں، منت سماجت ہاتھ پیر جو حضور آپ کوفہ نہ جائیے، کوفہ کے لوگ بڑے غدار بڑے بدعہد ہیں، لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں، میں نے وعدہ کر لیا ہے، ان کے خطوط پر میں نے وعدہ کر لیا، اور میں نے نبی کی بارگاہ، مجھے نبی نے خواب میں جو نقشہ دکھایا ہے، اب تو مجھے میدان کوفہ اور کربلا تک ضرور پہنچنا ہے۔ آپ اپنے وزیر ہیں، بہت لوگوں نے روکا لیکن نہ مانے۔ میرے حسین 8 ذی الحجہ کو، مطلب بقرعید کی 8 تاریخ کو آپ مکہ المکرمہ سے اپنا چھوٹا سا خیمہ لے کر کے، اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کر کے شہر سے باہر نکلے۔ راستے میں بہت لوگوں سے ملاقات، بہت لوگ حج کرنے آ رہے تھے،
فرزوق نامی مشہور شاعر سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا حضور آگے نہ جائیے، کوفہ کے لوگ بڑے بہادر ہیں، لیکن آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، پھر آگے آپ کا راستہ جاری رہا اور آگے پہنچے مقام ثعلبہ میں۔ تو وہاں پر جس کو امام مسلم نے کہا تھا کہ بھائی میری یہ خبر امام حسین تک پہنچا دینا، وہ آدمی مقام ثعلبہ ملا، اس نے بتایا کہ آپ کے بھائی امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں، ان کے دونوں بچے شہید کر دیے گئے ہیں، ابن زیاد وہاں کا گورنر بن گیا، حالات مجھے بتائے۔ امام حسین نے اپنے لوگوں کو کہا دیکھیے حالات ایسے ہیں، جس کو جی جائے واپس لوٹ جائے، لیکن میں تو وہاں تک جاؤں گا ہی۔ امام مسلم کے بھائیوں نے جب یہ بات سنی، ان لوگوں نے کہا نہیں، بھائی کے جان کا بدلہ، بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم لوگ بھی کوفہ ضرور جائیں گے۔ جتنے لوگ ساتھ تھے لوگوں کا نہیں ہم ضرور جائیں گے، لوگ چل لیے، پھر آگے چلے۔ حضرت اور بھی بہت لوگوں نے راستے میں دیکھا کہ امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں، تو جہاں جائیں گے وہاں بڑا اچھا خیر مقدم ہوگا، کھانے پینے کا سامان ہوگا، کچھ ایسے بھی لوگ ساتھ میں لگ گئے۔ لیکن جب مقام ثعلبہ پہنچے، پوری سچائی ظاہر ہوئی، تو جو بدو قسم کے لوگ تھے جو صرف کھانے کے بارے پیچھے ہو لیے تھے کہ نواسے رسول ہیں، ان کے ساتھ چلیں گے تو بڑا اچھا فائدہ رہے گا، وہ لوگ وہیں سے اپنا واپس ہو گئے۔ لیکن جو لوگ مکہ سے ساتھ میں چلے تھے، امام حسین بار بار کہتے ہیں آپ لوگ واپس چلیں گے، کوئی واپس نہیں ہوا، آپ کے ساتھ قافلہ آگے بڑھا۔ جب آپ کربلا کے بالکل قریب پہنچ گئے، وہاں پر اپنا خیمہ لگایا، تو حضرت حر 1000 فوج لے کر کے سامنے آئے۔ حر یزید سے آئے تھے، ابن زیاد نے بھیجا تھا، 1000 فوج لے کے آئے اور امام حسین سے ملنے کی ملاقات کی کوشش آئی، کیا ملاقات بھی کیا، ملے، بتایا سارے حالات کا، حضور ہمیں بھیجا گیا کہ میں آپ کو گرفتار کروں، کوفہ یا ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ نازیبہ حرکات نہیں کروں گا، سرکار مجبوری ہے، آپ ایسا کریں کوئی راستہ پکڑ کے آپ دوسرے راستے سے نکل جائیں، ہمارے آپ کے ساتھ مزاحمت نہیں کریں گے۔ میرے امام نے فرمایا ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، تو امام مسلم حضرت امام حسین نے کہا آپ لوگ اپنی نماز الگ پڑھو گے یا میرے پیچھے پڑھو گے؟ خود نے کہا حضور آپ امام وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ حضرت امام حسین کے پیچھے پوری فوج نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میرے امام نے خطبہ دیا، لوگوں حق کا ساتھ دو، ظالم کے ساتھ نہ رہو۔ حر نے امام حسین کے پیچھے مقتدی ہونے کا حق ادا کیا۔ حضرت اس کے بعد حر نے کوئی مزاحمت نہیں کیا، آپ کا قافلہ آگے بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے میدان کربلا میں مین جگہ پہ جا کے اترا۔ جب مین جگہ پہ اترا، امام حسین نے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا دشت نینوا اس کا نام ہے، اس کا اور بھی کوئی نام؟ لوگوں کا اس کا نام مقام کرب و بلا بھی ہے۔ میرے حسین کے دماغ میں بات گونج نے کہا ہاں بھلا یہ نام بچپنے ہی میں سنا تھا، میرے نانا نے مجھے بشارت دیا تھا، حسین تیری قتل گاہ میدان کرب و بلا ہوگی، لگتا ہے میری منزل قریب آ گئی ہے، یہی میری منزل ہے۔ عمرو بن سعد نے 22,000 فوج لے کر کے امام حسین کے سامنے عمرو بن سعد آیا، اور حر 1000 لے کر فوج آیا، لیکن حر نے کوئی مزاحمت نہیں کیا۔ آخر کار 22,000 کی فوج لگ گئی، اور 7 محرم الحرام سے نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، جانور چرند پرند کافر مسلمان سب پیے، لیکن نبی کے خاندان والوں کے سینے میں ایک قطرہ پانی کا نہیں جانے پائے۔ میرے بھائی 3 دن اور رات بھوکے پیاسے لوگ، پیاس کے مارے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اندازہ لگائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ اللہ 9 محرم الحرام کا وقت آیا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یزیدیوں کی فوج کچھ حرکت میں آئی، آگے بڑھنے لگی۔ میرے امام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار سے کہا ذرا پتہ لگاؤ، 20 لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ جلدی میں ہیں، ہم کو حکومت لینی ہے، اور حضرت اتفاق دیکھیے جنتی اور جہنمی بننے کا۔ عمرو بن سعد، اس کے باپ کا نام ہے سعد بن وقاص، وہی سعد بن وقاص ہیں جو نبی کے اوپر آنے والا ہر تیر اپنے سینے پر روکتے تھے، اور وہی سعد بن وقاص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دشمنوں کی جانب تیر چلایا تھا۔ آج اسی جنتی باپ کا جہنمی بیٹا اللہ اللہ امام حسین کی جانب پہلا تیر چلا رہا ہے۔ کہ لوگوں گواہ رہنا، میں نے پہلا تیر امام حسین پہ چلایا ہے، معاذ اللہ۔ اور اتفاق کی بات، وہ 22,000 فوج لے کے تیار تھا، کفر کے کافروں کے ملک سے لڑنے جا رہی تھی فوج، لیکن جب امام حسین کا معاملہ گیا
ابن زیاد نے کہا کہ پہلے ابن امام حسین کا معاملہ سر کر لو. اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. پہلے انکار کیا کہ میں اس معاملے میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو ابن زیاد نے کہا اگر نہیں جاؤ گے تو مقام رے جگہ کا نام ہے, اس کی جو حکومت کا پروانہ تمہیں دیا گیا اس کو واپس کرو. مطلب وہاں کا حاکم بنایا گیا ہے, واپس کرو. اب دیکھیے مال کی دولت, اس نے کہا اچھا مجھے صبح تک کا موقع دیا جائے. صبح تک موقع ملی اور پھر جا کر کہا ٹھیک ہے میں امام حسین سے لڑنے جاؤں گا, صرف اس لیے کہ مجھے ایک جگہ کی حکومت مل جائے گی. بہرحال میرے بھائی 9 محرم تو آپ نے فرمایا کہ ایک رات کی مہلت ہمیں اور دے دو. ان لوگوں نے کہا ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں جلدی نام لینا ہے, حکومت لینی ہے. آپ یا تو یزید کی بیعت کرو, ابن زیاد کی اطاعت کرو, یا تو پھر لڑائی لڑنے کے تیار جاؤ. ہم جلدی سے جلدی آپ کو قتل کر کے, آپ کو ذبح کر کے ہم جلدی سے جلدی اپنا انعام لینا چاہتے ہیں. امام حسین نے فرمایا کہہ دو کہ ایک رات کی مہلت ہمیں اور دے دو. آج کی رات ہے میرے بھائی, 9 محرم کا دن گزر رہا ہے. میرے امام نے فرمایا ایک رات کی مہلت ہمیں اور دے دے, ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں دل کھول کر کے عبادت کریں. امام حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ اس لیے نہیں کہ اپنا مال و دولت اپنی اولاد کو مطلب سب بانٹ چھوڑ دیں گے, نہیں, اس کے لیے نہیں, اور کوئی سازش اس کے لیے نہیں, کسی بھی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں, صرف اس لیے کہ تاکہ ایک رات جی کھول کر کے خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے. رات کا وقت ہوا, میرے امام اپنے خیمے میں سب کو اکٹھا کیے. اکٹھا کرنے کے بعد اپنے ارشاد فرمایا دیکھو کل کا دن اور خطرناک آنے والا ہے. اپنی بیویوں سے کہا, بچوں سے کہا, لوگوں سے کہا میری دشمنی یزید سے میری ہے, آپ لوگ نہیں ہے, آپ لوگ نکل کے چلے جاؤ. یزید کچھ نہیں بولے گا, لیکن کوئی جانے کی تیار نہیں ہوا. سب نے کہا امام ہم زندگی میں آپ کے ساتھ رہے تو شہادت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کا ساتھ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. آخرکار میرے امام نے فرمایا تو ٹھیک ہے, آج کی رات یہ مہلت جو ملی ہے وضو کے لیے پانی تو نہیں, تیمم کر کے نفل نماز قرآن کی تلاوت ہمارے خیمے میں رات ہوتی ہے. حضرات اسی کا نام صحیح معنوں میں رت جگہ ہے, یعنی ذکر الہی کرنا, خدا کو یاد کرنا, شکرانہ ادا کرنا. آج ہمارے آپ کے ابھی شادی کے موقع پہ, ختنے کے موقع پہ رت جگہ کیا جاتا ہے تو عورتیں خرافات کرتی ہیں. میرے بھائی رت جگہ کا مطلب کہ اللہ نے شادی کا موقع, خوشی کا موقع دیا ہے تو اپنے خدا کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے. امام حسین نے رات بھر اپنے خیمے میں خدا کے ذکر پاک کا سبحان اللہ رواج, سب لوگ ذکر الہی مصروف ہے. صبح کا وقت ہوا, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ اللہ یزیدی جلدیانے ہوئے ہیں. تھوڑا سا وقت اوپر چلا تو نکارہ بجنے لگا, جنگ کا نکارہ بجنے لگا. امام علی مقام ایک بار خیمے میں آئے یزیدیوں کے سامنے. جیسے ادھر امام حسین کا خیمہ لگا ہے, اس طرف یزیدیوں کی فوج لگی. بیچ میں ایسی جگہ ہے جس کو میدان مقتل کہتے ہیں, قتل ہونے کی جگہ جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے. حضرت امام حسین آئے, آپ نے چھوٹا سا خطبہ دیا, اے لوگو مجھے پھر سے ایک بار پہچان لو. کل یہ نہ کہنا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, کل یہ مت کہنا کہ میں نے آپ کو جانا نہیں تھا. میں ابن رسول ہوں, شہزادے مصطفیٰ ہوں, نواسے مصطفیٰ ہوں. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا نواسا میں ہوں, اور مجھے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے, جنت کی خوشبو کہا ہے. اب ابن سعد کہتا ہے حسین فالتو کی باتیں مت کرو, کام کی بات کرو, یا تو یزید کی بیعت کرو یا تو لڑائی لڑنے کے تیار ہو جاؤ. لیکن انہی میں حر تھے, حر کی دماغ میں امام حسین کی بات آئی, گھوڑا دوڑاتے بڑی تیزی سے آئے, امام حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیتا, حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, میں سب سے پہلے فوج لے کے میں ہی آیا تھا, آپ کا میں نے راستہ روکا. حضور کاش کہ میں آپ کا ساتھ دے کے آپ کو کسی طرح یہاں سے ہٹا دیا ہوتا, لیکن میں اتنا دور تک نہیں سمجھا تھا یہ ظالم لوگ اتنے نچلے استر پہ آ جائیں گے کہ نواسے مصطفیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے. امام علی مقام نے فرمایا بول نہیں, تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, تم نے تو مجھے موقع دیا, جانے کا موقع دیا, لیکن میری تقدیر میں جو لکھا اس کو تو ہونا ہی ہونا ہے. حر, تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے, حر کا معنی آزاد ہوتا ہے. جاؤ, تمہیں نواسے مصطفیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا, تم جہنم سے آزاد ہو اور تم جنتی ہو. حر تم میری بارگاہ میں آئے ہو تو تمہارا مجھے میری بارگاہ سے تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے. امر ابن سعد, شمر, جلجوشن وغیرہ حر کو کہے حر کہاں چلے گئے, ادھر کیا ملے گا, نہ کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان, ایک قطرہ پانی بھی تو نہیں. حر ارے ادھر آؤ, ادھر سارے مال و دولت ہے, حکومت ہے, ثروت ہے, جاؤ سلطنت ہے. حر نے کہا ظالموں ہمیں دنیاوی حکومت سلطنت نہیں چاہیے,
ہمیں محبت اہل بیت چاہیے، ہمیں جہنم نہیں جنت چاہیے، ہم ان کے ساتھ آئے ہیں، یہی جنتی جوانوں کے سردار ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حر نے ادھر کی غلامی اختیار کر لیا حضرات۔ اس کے بعد بات آگے بڑھی، امام حسین نے نام لے لگا، ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، کیا تم لوگوں نے مجھے دعوت دے کے نہیں بلایا؟ تم نے میرے پاس خط نہیں بھیجا؟ تم نے دستخط نہیں کیا؟ وہ ظالم لوگ اپنا اپنا چہرہ نیچے جھکائے۔ مطلب ان فوجیوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے امام حسین کو بلایا تھا، آئیے ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے۔ میرے بھائی آخرکار ابن زیاد کا غلام سالم میدان مقتل میں آیا تلوار لے کے، امام حسین کوئی تمہاری طرف مقابلے والا تو بھیجو، مجھ سے مقابلہ کرے۔ امام حسین اپنی تلوار لے کے تیار ہو گئے۔ اتنے میں حضور کہتے حضور غلام حاضر ہے، غلام ہے تو آقا کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے میں پہلے میدان مقتل میں جاؤں، مقتل کا مطلب قتل ہونے کی جگہ جاؤں۔ امام حسین نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ حضرت حضور ہاتھ جوڑ کہتے حضور میں نے اسی لیے تو جہنم چھوڑ کے جنت اختیار کیا، آپ کے قدموں میں سر رکھا، سرکار مجھے پہلے موقع دیجیے، ہم آپ کے نام پہ اپنی جان کی قربانی پیش کر سکیں۔ آخر بہت کہا انہوں نے، حضرت حضور نے اجازت دیا، حضرت امام حسین نے اجازت دیا اور حضور اپنی تلوار لے کر کے میدان مقتل میں آئے۔ کہا ظالم تو تو غلام ہے، تیرا میرا کیا مقابلہ، میں حر ہوں، میں آزاد ہوں، اور میرے آقا نے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا، ایک غلام کا ایک آزاد سے کیا مقابلہ؟ جا اپنے گھر آقا کو بھیج، ابن زیاد کو بھیج، تاکہ میری بہادری کا جوہر وہ دیکھے۔ سالم کہتا نہیں، ہم آقا کو نہیں، ہم بہادر ہیں، مجاہد ہیں۔ آخر دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی۔ حر بھی بہادر مجاہد آدمی تھے، سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، انہوں نے ایسی اپنے گھوڑے پہ بیٹھ گھوڑے کو ایسا ایڑ لگایا اور اس کے سر پہ سوار ہو کے ایسی تلوار چلائی، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، ایک ہی بار میں سر تن سے جدا ہو گیا۔ اتنے میں نمیر، حسین ابن نمیر سامنے آیا، اس کو بھی آپ نے قتل کیا۔ اب کوئی تیسرا مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حر جوش جہاد میں ایسے جوش جہاد میں تھے کہ آپ گھوڑا لے کر دشمن کی فوج کے اندر گھس گئے اور بہت لوگوں کو قتل کرتے کرتے بہت لوگوں کو مارا حر نے، بہت لوگوں کو قتل کیا۔ آخر سب لوگوں نے مل کر کے ایک بالغی حر پہ حملہ کر دیا تو حر بھی زخموں سے چور ہو کے زمین پر گرے۔ عمرو بن سعد نے کہا حسین لوگ اپنے نئے ساتھی کی لاش اٹھا کر کے لے جاؤ۔ امام حسین آئے، حر کو اندر کچھ جان باقی تھی، کہا حر تم نے میری پر اپنی جان قربان کر دیا۔ حر نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اپنا سر امام حسین کے قدموں پر رکھ دیا۔ جیسے ہی قدموں پہ رکھا آپ کی جان جتنی اتنی پہ پرواز کر گئی۔ حضرت حر نے ثابت کر دیا مجھے ایسی موت چاہیے جس موت میں میرا سر امام حسین کے قدموں پر رکھا ہوا ہو۔ اللہ اللہ۔ حر کے شہادت کے بعد میرے بھائی دیکھیے اللہ والے کیسے کیسے مجاہد ہیں۔ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی 15 دن شادی ہوئی تھی، 15 دن بیوی آئے ہوئے، 15 دن کو شادی ہوئی تھی، بوڑھی ماں ہے، ایک بیوی ہے، اور حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا آل رسول کربلا کے میدان میں مظلوم ہے، میں تمہارا دودھ اس وقت تک نہیں بخشوں گی جب تک تم اپنی قربانی میرے آقا حسین پر جا کر کے نہیں دو گے۔ جاؤ بیٹا، میں نے تمہیں پیدا کیا، جوان کیا، میرے بڑھاپے کا آخری سہارا تم ہو، میرے بڑھاپے کی لاٹھی تم ہو، لیکن میں خوشی سے کہہ رہا ہوں جاؤ آل نبی پر اپنی جان کی قربانی پیش کر دو۔ وہب بن عبداللہ کلبی کی بیوی نے اپنی بیوی سے اجازت دی کہ بیوی نے کہا میرے سرتاج یہ صحیح ہے کہ آپ کے شہید ہو جانے کے بعد میرا سہار اجڑ جائے گا، لیکن مجھے خوش قسمت میں ہوں کہ میرے شوہر کی شہادت آل رسول کے اوپر آ جائے، کل قیامت کے میدان میں میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا کہ میں آل رسول کے جنہوں نے جان قربان ان کی بیوی ہوں۔ بیوی راضی ہوئی، شوہر ماں راضی ہے، تینوں امام حسین کی بارگاہ میں گئے، تینوں نے اپنی اپنی باتیں۔ ماں نے کہا حضور میرے زندگی بھر کا ایک میرا بیٹا ہے، سرکار اجازت دیجیے کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کی جان کو قربان کرتا ہوں۔ میرے امام نے بہت منع کیا، آخر بوڑھی نہیں مانی، بیوی نے کہا، بیوی نہ مانی، اس آدمی نے کہا، میرے امام نے بڑی مجبوری اسے اجازت دیا، اس نے کہا نہیں مانے تو اجازت دیا۔ وہ آدمی میدان جہاد میں آیا، میدان مقتل میں آیا، پہلے تو ایک ایک کر کے مقابلہ ہوا، ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے، جتنے لوگ آتے رہے سب کو قتل کرتا رہا، سب کو قتل کرتا رہا۔ اس کے بعد جب کئی لوگوں کو مار چکا
دشمن کے فوج میں ایک باغی لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیا. حضرت وہابی بن عبداللہ کربی اپنی مجاہدانہ شان دکھانے کے بعد آخر زمین پر گرے. میرے امام آئے, ان کی لاش اٹھا کر کے لے گئے اور ان کے سر کو لے جا کر ان کی ماں کی جھولی میں ڈال دیا. ماں نے اپنے بیٹے کا سر دیکھا, چوما اور دعائیں دیا, میرے بیٹے تم نے آلے رسول پہ جان قربان کر دیا, تیری ماں تو سے خوش ہو گئی, جا تو جنت میں داخل ہو گیا. اور اس نے سر اس کی بیوی کی جھولی میں ڈالا. بیوی نے جیسے اپنے شوہر کا سر کٹا ہوا دیکھا, اس نے ایک آہ نکلی اور اس کی بھی روح جسم سے پرواز کر گئی, وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ گویا دنیا سے فنا ہو گئی. میرے بھائی, اس کے بعد آپ کے ساتھ 72 لوگ آئے تھے, ایک ایک کر کے ہر مجاہد جاتا رہا اور شہادت کا جام نوش کرتا رہا, بہت لوگوں کو قتل کرتا رہا. مختصر یہ ایک اب اہل بیت اطہار میں صرف 2-3 بوڑھے نوجوان تھوڑے بچے بچے ہیں آج اہل بیت اطہار کے. حضرت عباس علمدار خیمے میں گئے. حضرت سکینہ جن کی عمر 5 سال ہے, بیٹی ہے حضرت سکینہ, اپنے چاچا کے قدموں پہ سر, چچا جان اپنی پیار کو برداشت ہے, لیکن میرے بھائی جو 6 مہینے کا میرا ننھا علی اصغر ہے, اس کی زبان سو کر کے کاٹا ہو چکی ہے. چچا جان اس کی پیار مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, پانی چند قطرے کے لا دیجئے, چند قطرے پانی کے لا دیجئے, تاکہ کم سے کم میرے بھائی کو پانی مل جائے. حضرت عباس علمدار کہتے ہیں, بیٹی ضرور, میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں, جا رہا ہوں پانی لے کر کے آؤں گا. آپ نے پانی کا مشکیزہ لیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, سوار لیا, جانے لگے. امام عالی مقام میں فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں اپنی بیٹی سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ عباس میرے بھائی, جو ادھر جاتا وہ واپس زندہ نہیں آتا, اگر آپ شہید ہو گئے تو. کیونکہ عباس علمدار یہ امام حسین کا جھنڈا لے کر کے چلتے تھے, جھنڈا اٹھائے رہتے تھے, تو آپ اگر چلے گئے تو پھر میری کمر ٹوٹ جائے گی, میری دیکھ ریکھ کون کرے گا. آخر حضرت عباس علمدار گئے اور دشمنوں کے بیچ میں تلوار چلاتے ہوئے, گھوڑا دوڑاتے ہوئے, مارتے کاٹتے ہوئے عباس علمدار نہر فرات کے اندر پہنچ گئے. پانی مشکیزے بھر لیا, پیاس لگی ہے, ایک چلو پانی اٹھایا, چند قطرے میں بھی پی لوں. جیسے ہی پانی ہو کے قریب کیا, ویسے ہی بیٹی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. چچا جان آپ مجھے پانی ضرور پلائیے. حضرت عباس علمدار نے اپنے چلو کا پانی نہر میں پھینک دیا, پانی نہیں پیا. اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا, اے میرے گھوڑے کم سے کم تو جانور تو پانی پی لے. گھوڑے نے اپنا منہ پانی کے قریب لے جا کے اپنا منہ واپس دے دیا. گھوڑے نے بھی ثابت کر دیا ہم پانی پی کر کے یزیدی نہیں بننا چاہتے, ہم آپ کے ساتھ پیاسے رہ کر کے حسینی بننا چاہتے ہیں. آخر آپ نے مشکیزہ بھرا اور مشکیزہ لے کر کے ادھر سے پھر واپس پلٹنا چاہے اور مارتے کاٹتے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن آواز آئی خبردار, اگر پانی کا مشکیزہ خیمہ حسینی میں چلا گیا تو کوئی یزیدی یہاں سے بچ کر کے زندہ نہیں جانے پائے گا. تیر و تلوار چلتے رہے. حضرت عباس علمدار کا ایک بازو کٹ گیا, دوسرے بازو سے سب کچھ سنبھالا, دوسرا بازو بھی کٹ گیا, گھوڑے کی لگام دانت سے سنبھالا, مشکیزہ پیٹھ پہ ڈالا. ان ظالموں نے پیٹھ پر تیر کی بارش کر دیا اور تیر سے پورا مشکیزہ چھلنی ہو گیا, پانی سے چھن کر کے زمین پر گر گیا. میرے عباس علمدار آگے بڑھے, آخر باغی تیروں کا حملہ ہوا, آپ بھی زمین پر گرے. ان کمبختوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی لاش کو رودنا شروع کیا. میرے امام ہمارے مقام تشریف لائے, کہا بھائی میری خبر لو. امام حسین آئے, قریب آئے, دیکھا. امام حسین نے کہا بھائی تم تو مجھ سے رخصت ہو گئے, میری کمر ٹوٹ گئی, میرا عالم کون اٹھائے گا. ان کی لاش اٹھا کر کے لے گئے, خیمے میں رکھے. اتنے میں آپ کے بھتیجے حضرت قاسم سامنے آئے. حضرت قاسم نے کہا چچا جان مجھے اجازت دیجیے. امام حسین نے بہت منع کیا. مختصر یہ ہے, واقعات کی بہت تفصیل طلب ہے, لیکن مختصر یہ کہ چچا بار بار کہے. آپ کو امام حسین نے اجازت دیا, جو امام حسن کے بیٹے تھے, آپ کے بڑے بھائی کے بیٹے تھے, اور آپ میدان مقتل میں گئے. آپ نے بہت ظالموں کو قتل کیا, بہت لوگوں کو مارا, آخر آپ بھی جام شہادت نوش کر چکے. حضرت علی اکبر امام حسین کے جوان بیٹے, انہوں نے کہا ابو جان مجھے بھی اجازت دیجیے. بڑے کہنے سننے کے بعد امام حسین نے آپ کو اجازت دیا. حضرت علی اکبر میدان مقتل میں آئے, آپ نے بھی اپنا جوش جہاد دکھایا, ظالموں کو قتل کیا. آخر کار میرا حضرت علی اکبر زمین پر گرے. امام حسین صبح سے لاشیں دھوتے امام حسین کا جسم ٹوٹ چکا ہے, تھک چکے ہیں. ابھی ان کی لاش کو فرش خاکی پر لٹائی رہے تھے. حضرت زینب آگے آ گئی. انہوں نے کہا بھائی جان
हमारे दो बेटे औनो मोहम्मद जिनकी उम्र 8 साल 6 साल की है, ये मेरे जिंदगी की कमाई है, इनका नाम औनो मोहम्मद है, भैया हमारे बेटों में कबूल कर लो। इमाम हुसैन के आंखों से आंसू आ गए। कहा भाई ज़ैनब की मुझे शर्मिंदा करता नहीं भाईजान, हमारे पास क्योंकि मुसाफरत में कोई चीज नहीं जो अपने भाई पर निछावर करूं, मेरे पास मेरे दोनों बेटे ही हैं, आप कबूल फरमा लें। इमाम हुसैन ने उनको भी इजाजत दिया। ये दोनों बच्चे छोटी छोटी तलवार लेके मैदान में गए और बुलंद आवाज से कहा, ए जालिमों, तुम ये मत समझना कि हम बच्चे हैं, हमको बच्चा ही न देखना, हम शेर खुदा के नवासे हैं, इमाम हुसैन के भांजे हैं, आए है कोई हमारा मुकाबला करने वाला। आखिर बच्चे की कितनी ताकत थी, लेकिन अपनी कोशिश बच जितने को मारा। उसके बाद जमीन पर गिरे। इमाम आले मकाम उनकी लाशों को उठा करके खेमे में लाए। इतने में छोटे बच्चे 6 महीने के हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन की तरफ से छोटे बच्चे थे, हज़रत ज़ैनब कहती, भैया अपनी प्यास तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन इस नन्हे मुजाहिद की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप इनको ले जाइए खेमे में। वो लोग भी बाल बच्चे वाले हैं, शायद बच्चे पर तरस आ जाए तो चंद कतरे पानी के टपका देंगे, मेरे बच्चे के अंदर जान आ जाए। कितना पानी पिएगा नन्हा मासूम बच्चा, चंद कतरे पानी पिएगा। इमाम हुसैन फरमाते, बहन अब मुझे उन जालिमों के सामने जाने में गैरत महसूस होती है, लेकिन ठीक है तुम कह मैं चला जाता हूँ। मेरे इमाम लेकर के करीब गए, ऊपर से बच्चे के ऊपर चादर पड़ी है, बिल्कुल पानी के मारे बेसुध पड़ा है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ए लोगों, अगर कोई यजीद का झगड़ा है सिर्फ मुझसे है, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, चंद कतरे पानी की मेरे बच्चे के हालत पर टपका दो, कसम खुदा की वादा करता हूँ, अगर आज तुमने चंद कतरे पानी मेरे अली असगर के हलकूम पर टपका दिया तो मैं वादा करता हूँ कल क़यामत में अपने नाना जान के हाथों से तुम्हें आगे कौसर का जाम पिलवाऊंगा। लेकिन फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। जालिमों की आवाज़ है, खबरदार, हुसैन का बच्चा जिंदा न जाने पावे। इन जालिमों को नन्हे 6 महीने के बच्चे पर भी तरस न आया। जुर्मरा कमबख्त ने तीर चलाया, ऐसा तीर चलाया जो हंसते अब अली असगर के हलक को छेदता हुआ इमाम अली मकाम के बाजुओं में बेहोश हो गया। खून का फव्वारा बह निकला। मेरे इमाम ने खून का फव्वारा अपने हाथों में लिया, अपने चेहरे पर मल लिया, आसमान की जानिब चेहरा किया, अर्ज किया, हे मौला देख तेरा हुसैन तेरी रजा पे राजी है, या अल्लाह तेरा हुसैन तेरी रजा पे राजी है। मौला अगर तेरी मर्जी यही है कि मैं अपने बच्चों को तेरी बारगाह में कुर्बान करूं तो या अल्लाह तो एक अली असगर था, अगर ऐसे पहाड़ थे, अगर ऐसे हजारों अली असगर होते तो मैं सब एक एक करके तेरी बारगाह में कुर्बान करता चला जाता। आखिर एक एक करके लोग अब शहीद हो चुके हैं, सिर्फ एक आबिदे बीमार बचे जिनको सख्त बुखार है, बेहोशी के आलम में। मेरे इमाम अब तनहा बचे, जाके अपनी बीवी और बच्चियों को इकट्ठा करके समझाया बुझाया और खुद अपने सर पे अमामा पटका तलवार दूसरा लेके तैयार हुए। अब आप सोचिए, अपनी बीवियों बच्चियों को छोड़ करके मैदान करबला में जा रहे हैं, अब उनका निगहबान कौन होगा, उनको जिनकी रखवाली कौन करेगा। लेकिन अल्लाह के हवाले सब करके मेरे इमाम मैदान मकतल में अपने बीवी और बच्चियों को समझा के पूरे कोहराम में, पूरे खेरे कोहराम बरपा है। कई किस जबान से आपने इजाज़त दिया, उन लोगों ने इजाज़त दिया, आखिर आप मैदान मकतल में आए। आपने फिर कहा, यजीदियों मुझे पहचान लो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। जालिमों ने कुछ पाया नहीं और तीर और तलवार चलने लगे। मेरे इमाम 3 दिनों के भूखे और प्यासे इमाम अली मकाम ने अपनी तलवारें चले, बहुत जालिमों को कत्ल किया, बहुतों को मारा, लेकिन इमाम अली मकाम के जिस्म पर 72 जख्म लग चुके हैं, तीरों तलवार नेज़े की 72 जख्म लगे हैं। मेरे जमीन पर गिरे, जैसे ही जमीन पर गिरे, शिमर कमबख्त ने अपना पैर इमाम हुसैन की गर्दन पर रख दिया। इमाम अली मकाम ने अपना सर उठाया, देखा शिमर है। आपने फरमाया, यकीनन तू ही मुझे कत्ल करेगा। मेरे नाना ने बचपन में मुझसे कहा था, मेरे बेटे हुसैन तेरा कातिल एक चितकबरा कुत्ता होगा, क्योंकि शिमर ये कोढ़ी आदमी था, जो कोढ़ का मर्द था। मेरे इमाम फरमाया, तू ही मुझे कत्ल करेगा, लेकिन सुन, तुझे कत्ल ही करना, थोड़ी देर और मोहलत दे दे। आज जुमे का दिन है, मेरे नाना की उम्मती सब जुमा पढ़ने की तैयारियों में है, मुझे भी अपना सर सजदे में रख लेने दे, अपने रब की बारगाह में सजदे शुक्राना अदा कर लेने दे। मेरे इमाम ने ऐसे वक्त अपनी नमाज को फरामोश नहीं किया, सर को सजदे में रखा। शिमर कमबख्त ने अपनी तलवार चलाई और देखते ही देखते फातिमा का चांद गहन में आ गया, आपका सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। ऐसे बेटे पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। और इमाम अली मकाम सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है।
تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ رسم الشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، رسم الشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، حق محبت کا محبت سے ادا کرتے ہیں، اور سجدے حضرت شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں، سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں۔ آخر میرے امام کا سر تن سے جدا ہو گیا، جیسے ان ظالموں نے امام حسین کو قتل کیا اب تو آزاد ہو گئے، اب کوئی خیمے کا نگراں نہیں بچا، تو انہوں نے فوراً جس میں خاندان اہل محمد کے لوگ سے جو امام حسین کا خیمہ تھا، کپڑوں کا خیمہ لگایا گیا پردے کے لیے، ان ظالموں نے اس میں آگ لگا دیا، خیمے جلنے لگے۔ حضرت زینب، حضرت عابد بیمار جو بیمار بخار بے ہوشی کے عالم میں تھے، خیمہ جلنے لگا، انہوں نے اپنے پیر پہ ڈال کے کی تھی تو دوسرے خیمے میں لگے، دوسرے میں جاتے دوسرے میں آگ لگا دیا تھی، تیسرے جاتی۔ ان عورتوں کا چہرہ کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، آج ان ظالموں نے خیمے کو جلا دیا، وہ خیمے کی پٹیاں جلی پٹیوں کا دوپٹہ بنا لیا، جیسے بھی پردہ بن سکا ان عورتوں نے اپنے پردے کیے۔ میرے بھائی ان ظالموں نے جشن منانا شروع کیا، ہم جیت گئے، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہم جیت گئے، جشن منایا، شراب کباب قلیب بچنے مجلسیں اکٹھا کی گئی۔ یہ 10 محرم الحرام کی بات ہے، 10 محرم الحرام کی شام ہوئی، اس کو کہتے ہیں شام غریباں۔ اللہ اللہ، آپ سوچئے جس خانوادے کے قریب ایک ایک کر کے تمام لاشیں نگاہوں کے سامنے رکھی ہوں، باپ بیٹا بھائی شوہر سب کی لاشیں سامنے ہوں، ان عورتوں کے دل سے پوچھیں کہ کیا گزرتا ہوگا۔ شام کا وقت ہوا، نہ کوئی چراغ نہ کوئی باتی نہ کوئی وہ، کربلا میں اہل خاندان محمد کے لیے سناٹا تنہائی، اور یہ لوگ اپنے خیمے میں جشن منا رہے، خوشیاں منا رہے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر چکا تو ان کو یاد آیا کہ امام حسین کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے، تو کچھ پانی اور کھانا بھیج دو ورنہ تو بچے مر جائیں گے۔ معاذ اللہ، آج 3 دن ہو گیا، اب ان ظالموں کو یاد آیا، تو پھر وہ تھوڑا سا کھانا اور پانی، یہ خدمت حضرت حر کی بیوی، وہی حر جو امام حسین کے شہید ہو گئے، ان کی بیوی کے سپرد کیا گیا، وہ کھانا پانی لے کر کے آئیں۔ تو رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے، حضرت زینب نے دیکھا کہ کوئی مرد ہمارے درمیان نہیں بچا ہے، آپ نے تلوار سنبھالی، ٹوٹی تلوار سے وہ لے کر کے آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جس علی کا بیٹا حسین تھے اسی علی کی بیٹی میں بھی ہوں، جس فاطمہ کو دودھ انہوں نے پیا اسی کا دودھ میں نے پیا ہے، آپ اپنے خیمے کے اگل بغل اس کی رکھوالی کرنے لگے۔ رکھوالی کرنے رات کے حصے میں حضرت حر کی بیوی کچھ کھانا پانی نہیں، سایہ دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، حضرت زینب نے کہا خبردار آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، یہاں صرف عورتیں ہی عورتیں بچی ہیں، کوئی آگے مت بڑھنا۔ کیونکہ وہ قیبر نے کہا بہن میں حر کی بیوی ہوں، میں کچھ کھانا پانی لے کر کے آئی ہوں۔ حضرت فاطمہ حضرت زینب کہتے ہیں اب میری بہن کھانا پانی کیا ہوگا، جس کھانے پانی کے لیے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپا تڑپا کے شہید کر دیے گئے، اب وہ کھانا پانی ہم لوگ کیا کریں گے۔ لیکن انہوں نے بڑا ہاتھ پر جوڑا محنت سوال کیا تو لے کے رکھ لیا۔ جیسے ہی آپ نے اپنی بیٹی سکینہ اٹھو پانی پی لو، 5 سال کی بیٹی سکینہ تھی، حضرت امام حسین کی بیٹی، پانی کا نام سنا سکینہ نے، آج 3 دن رات سے بھوکی پیاسی ہیں، حضرت سکینہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی، کہا پھوپھی یہ پانی ہمارے عباس علمدار چچا لے کر کے آئے، ہم نے ان سے کہا تھا چچا پانی لے کر کے آؤ، کہا بیٹی وہ تو نہر کے پاس آرام کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ کی نیند سو چکے ہیں، بیٹی وہ پانی لے کر کے نہیں آئے، یہ حر کی بیوی پانی لے کر کے آئی ہے۔ حضرت سکینہ کہتی پھوپھی جان آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ حضرت زینب کہتی بیٹی ہم کیسے پانی پیتے، پہلے تو سب سے چھوٹے کو پانی پلایا جاتا ہے، اس کے بعد ہم لوگ پیتے۔ حضرت سکینہ نے جیسے سنا ویسے پیالے میں پانی لے کر کے حضرت سکینہ پانی لے کر کے دوڑتے ہوئے میدان مقتل کی طرف جانے لگی۔ حضرت زینب نے روکا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ حضرت سکینہ کہتی پھوپھی جان آپ ہی نے تو کہا کہ سب سے پہلے پانی چھوٹے کو پلایا جاتا ہے، ہمارے درمیان سب سے چھوٹا ہمارا بھائی 6 مہینے کا علی اصغر تھا، جو پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کر کے اس کی روح چلی گئی۔ پھوپھی جان ہم سب سے پہلے اپنے بھائی کو پانی پلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پورے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا کہ علی اصغر تو اللہ کے پیارے ہو گئے۔ رات کا کچھ حصہ اور گزرا، اندھیرا کا عالم ہے، سناٹے کا عالم ہے، جنگلی درندے پرندے سب ہیں، کوئی آدمی نہیں، آدمی کی ذات ان کے درمیان اب ہے، صرف عورتیں بچی، چھوٹے چھوٹے بچے بچے۔ اللہ نے ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا، کپڑے جو تھے رکھے تھوڑے بہت وہ لوٹ لیے۔ حضرت سکینہ کے کانوں میں بالی تھی، بالی پہن وہ بالی کھینچ لیا، کان آپ کا چیر گیا، خون نکلنے لگا۔ حضرت سکینہ رونے لگی
ظالموں نے تماچے مارے ان کی رفتار کا اللہ یہ ظلم و ستم کا برتاؤ کیا. رات کا کچھ حصہ گزرا تو حضرت زینب نے عورتوں نے سنا کہ لاش کے درمیان کوئی سسک سسک کے رو رہا ہے. حضرت زینب آگے گئی, دیکھا نہیں سکینہ ایک لاش پہ پڑی ہے, لاش کے اوپر لیٹ کر کے اس کو چمٹائے ہوئے سسکیاں بھر رہی رو رہی ہیں. حضرت زینب کہتی بیٹی ان لاش کو پکڑ کے کیوں رو رہی ہو, اندھیرے میں کون لاش ہے, کس کی لاش ہے, اس کو پکڑ کے کیوں رو رہی ہو. حضرت سکینہ کہتی پھوپھی جان یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے, میں اپنے بابا حسین کی لاش چمٹ کر کے میں رو رہی ہوں. کہا بیٹی اس اندھیری میں تم نے کیسے پہچانا کہ تمہارے اپنے باپ کی لاش ہے. کہا پھوپھی جان میں اپنے باپ کو آواز دے رہی تھی بابا حسین آپ تو چلے گئے, آپ تو چلے گئے, میں روزانہ جب تک آپ کے سینے پر سر نہیں رکھتی تھی, آپ کے سینے سے چمٹتی نہیں تھی, مجھے نیند نہیں آتی تھی. آج بابا حسین مجھے نیند کیسے آئے گی, آج مجھے نیند کیسے آئے گی. تو پھوپھی جان جب میں نے اپنے بابا کو پکارا اسی لاش کے اندر سے آواز آئی بیٹی سکینہ آؤ میں یہاں لیٹا ہوا ہوں, اور میرے کلیجے سے لگ جاؤ, میرے سینے سے لگ جاؤ تاکہ تمہیں نیند آ جائے. تو پھوپھی جان میں اپنے باپ کے لاش پر میں اپنے باپ کے لاش پہ چمٹ کر کے رو رہی ہوں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے نیند آ جائے. پورے خیمے میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے. بچی سکینہ کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں اور رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا, 10 محرم الحرام کی رات گزرتی جا رہی ہے, تھوڑا سا حصہ اور گزرا تو دیکھا ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار چہرے پر نقاب ڈالے دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. حضرت زینب کہتی خبردار ادھر آگے آنے کی کوشش مت کرنا, اگر تم کو کچھ لوٹنا ہی ہے تو دن کے اجالے میں لوٹ لینا, ہمارے پاس بچا ہی کیا تھا, ہمارا سارا قیمتی اثاثہ لوٹ لیا گیا, ساری چیزیں لوٹ لی گئی, ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے, خبردار آگے مت بڑھنا. لیکن وہ گھوڑ سوار دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے. حضرت زینب آگے بڑھی, اس کا لگام پکڑ لیا, کہا خبردار اب میں یہاں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں, میں ان کے پاس تم کو جانے نہیں دوں گا. چہرے پر نقاب ہے, اس نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو حضرت زینب دیکھ کر کے حیران ہے کہ ان کے باپ شیر خدا علی مشکل کشا تشریف لائے ہیں. کہتی بابا اب آپ تشریف لائے, کیوں آپ آئے ہیں؟ کہا بیٹی ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. کہا بابا آپ تب ہماری مدد کرنے نہ آئے جب میرے بھائی حسین کی لاشوں کو پامال کر دیا گیا, آپ تب ہماری مدد کرنے کے لیے نہ آئے جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے, بابا آپ تمہاری مدد کرنے کے لیے نہ آئے جب خاک و خون میں تڑپتے ہوئے لاش ہمارے نگاہوں کے سامنے تڑپے. حضرت علی فرماتے ہیں بیٹی تمہاری امتحان کی گھڑی تھی, اگر ہم تمہاری مدد کرتے تو تم اپنے امتحان میں فیل ہو جاتے, یہ تمہاری امتحان کی گھڑیاں تھی, اب تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو تو ہم تمہارے سامنے آئے ہیں, گھبراؤ نہیں, ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں. اللہ اللہ کسی طریقے سے بڑی مشکل کے بعد 10 محرم الحرام کی رات گزری, 11 محرم الحرام کا وقت ہے. تھوڑی سی بات اور سن لیجیے کیونکہ عام طور سے بیان ہوتے ہوتے لوگ امام حسین کی شہادت تک ہی رہ جاتا, معاملہ آگے تک نہیں پہنچ پاتا کہ ہمارے بچوں ہی کے لیے ناکافی ہوتا ہے. آج 40 دن ہو گئے ہم نے ایک لقمہ بھی خود نہیں کھایا ہے, صرف بچوں کو کھلا دیتے ہیں, بدن میں طاقت نہیں پوری کھڑی ہو کر کے ہم نماز پڑھ سکے, اسی لیے جھک کر کے نماز پڑھتے ہیں. ایک آدمی جس کا نام عبداللہ تھا اپنے بیوی سے جا کے کہتا ہے بیوی تم ہر جمعرات کو امام حسین کے نام کا کھانا پکاتی ہو, غریبوں فقیروں میں بانٹتی ہو, تقسیم کرتی ہو, آج میں قید خانے سے گزر رہا تھا, مجھے کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی, لگتا ہے کچھ بچے ہیں بھوکے ہیں, ایسا کرو کہ تم ہر جمعرات کو جو کھانا بناتی ہو اب کے جمعرات میں جب کھانا بناؤ گی وہ لے جاؤ قید خانے میں ان غریبوں فقیروں کو کھلاؤ. بیوی نے کہا بڑی اچھی بات ہے. جمعرات کا دن آیا, اس نے بڑے اچھے پکوان اچھے اچھے کھانے بنائے, تشت میں سجایا اور لے کر کے قید خانہ گئی. جب قید خانے میں گئی تو سب سے پہلے دروازے پر دیکھا کہ حضرت عابد بیمار, ان کے ہاتھوں میں ہتھیلی, پیروں میں بیڑی ڈالی. آگے بڑھی, دیکھا ایک عورت خاتون بیٹھی, ان کی گود میں بچی ہے, وہ حضرت زینب تھی یا سکینہ تھی. ان کے قریب بیٹھ گئی, اپنا کھانے کا تشت اتارا رکھا. حضرت سکینہ بار بار اس کے کھانے کو دیکھ رہی. اس نے کہا بیٹی یہ کھانا ہم تمہارے ہی لیے لائے ہیں اور تم لوگ خوش ہو کے کھا لو, پیٹ بھر کے کھا لو. ہم کو خبر چلی کہ عورتیں قید خانے میں ہیں تو ہم لے کر کے آئے ہیں. حضرت زینب نے کہا بہن تمہارا شکریہ, ہم آل رسول ہیں, ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے ہیں, آپ اپنا کھانا لے کے جاؤ, ہم لوگ
جیسے بھی جفار میں اس نے کہا بہن یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے، یہ تو ہمارے آقا حسین کے نام کا کھانا ہے، ان کے نام کا تبرک ہے۔ میں ہر جمعرات کو میں اپنے بچپنے کے زمانے سے ان کے لیے ہر جمعرات کو کھانا پکاتی ہوں، ان کی زندگی کی دعا کرتی ہوں اور ان کے نام پر کھانا پکا غریب و فقیروں میں ہمیشہ بانٹتی ہوں۔ آج مجھے خبر چلی تو میں آپ لوگوں کے پاس لائی ہوں۔ اتنا سننا تھا زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کہا بہن زینب اب امام حسین کی دعا نہ کرنا، تم حسین کو کب سے جانتی ہو؟ اس نے کہا حسین کو میں تب سے جانتی ہوں، بڑی چھوٹی تھی، بچی تھی، میں ہمیشہ بیمار رہتی تھی، میرے باپ دعا کروانے کے نبی کے پاس لے کے گئے کہ میری بچی کو دعا کر دیے تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ تو جیسے نبی نے ایک آواز لگایا، ایک چھوٹا سا بچہ پردے میں سے نکلا، بڑا چھوٹا بچہ تھا۔ نبی نے کہا بیٹا ان کو دعا کر دو۔ اس بچے نے مجھے دعا کیا، اس کا نام حسین تھا، اور جب سے اس نے مجھے دعا کیا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے باپ نے مجھے وصیت کیا تھا بیٹی تمہیں زندگی انہی کو ملی ہے، لہٰذا اب تم زندگی بھر جب تک جینا امام حسین کے نام پر کھانا لوگوں کو بانٹنا۔ تو میں انہی کے نام پر حضرت سکینہ کی آنکھوں سے آنسو نکال بیٹی بہن اب ان کی دعا وہ شہید ہو چکے، دیکھو میں انہی کی بہن ہوں، یہ انہی کی بیٹی ہے۔ اس عورت نے جب دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی اور کہا ہم لوگ تو یہ جانتے تھے کہ لٹیروں کا اور غداروں کا ایسا قافلہ جا رہا ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد یہ قافلہ اس میں فروکش رہا۔ اب پھر حضرت نعمان بن بشیر کے سرکردگی میں یہ لٹا پٹا قافلہ دمشق سے پھر مدینہ بھیجا گیا۔ حضرت قافلہ جب مدینے کے قریب پہنچا اللہ اکبر تو بڑا کوہرام برپا، مدینے کی خبر پہلے پہنچ گئی تھی، مدینے کے لوگ سب باہر نکل پڑے۔ حضرت زینب نے جو نانا جان کے مزار مقدس پہ جا کر کے جو فریاد کی، اس فریاد نے سب کا دل ہلا دیا، اور امام حسین کا سر صرف مدینہ شریف گیا جو ان کی ماں کے قبر مبارک کے بغل میں دفن کیا گیا، اور جتنے سر تھے جو اور لوگوں کے وہ دمشق میں دفن کیے گئے۔ حضرت سکینہ بھی دمشق میں انتقال فرما گئی، ان کی مزار بھی وہاں کے قید خانے کے بغل میں اب بھی مرد خلائق ہے۔ حضرت ایک آخری بات یہ، جن لوگوں نے قتل کیا اللہ اکبر، جی عمرو ابن سعد، شمر ابن زیاد اور بڑے بڑے لوگ تھے، اللہ کو دیکھیے ظلم کا بدلہ ظالم کو فوراً ملتا ہے، غلط کام کا بدلہ۔ تو تھوڑی سی مختصر مدت میں مختار نامی ایک آدمی اٹھا، امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے نام پر بڑی فوج اس کے ساتھ ہو گئی اور بڑے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اس نے ایک ایک آدمی کو چن چن کر کے، جنہوں نے جیسے جیسے امام علی مقام کے ساتھ جو پیش ہوئے تھے ویسے چن چن کر کے پکڑ پکڑ کے سب کو قتل کیا، گرفتار کیا اور سب کو گرفتار کر کے قتل کروایا۔ حضرت مختار نامی آدمی نے سب سے بدلہ لیا اور جیسے جیسے جو کروایا تھا اسی طرح ان ظالموں کو انعام و اکرام ملک ملنے کے بجائے دنیا میں ہی ان کا بدلہ مل گیا سزا کا۔ ابھی آخرت کا میدان باقی ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں اس نے اعلان کروایا کہ مجھے کوئی ایسی نئی خبر سناؤ جو کبھی سنی نہ گئی ہو۔ تو لوگ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے زہاد کے پاس گئے۔ ایک جگہ ایک آدمی کہا کوئی نئی خبر میں چاہتا ہوں تاکہ ہارون رشید سناؤ۔ اس نے کہا اگر سننا چاہتے ہو فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی ہو جو بڑی نئی خبر جانتا ہے۔ وہ گئے، وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ دونوں کٹا ہے، دونوں پیر کٹا ہے، آنکھیں اندھی ہیں، وہ پڑا ہوا ہے۔ تو سوچا یہ کیا بتائے گا، واپس چلا گیا۔ تو اس عورت نے کہا کیوں واپس چلے گا؟ کہا وہ تو آدمی اس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ کہاں یہ آنکھ ہے۔ کہا تم سے اس سے کیا لینا، زبان اس کے ہے وہ پوچھو بتائے گا۔ پھر واپس آئے اور بات چھیڑا کہ آپ کو یہ کیسے ہوا ہے؟ تو حضرات سن لیجئے کہ چونکہ ظالموں کو عبرت کا کیسے ان کا بدلہ ملا، یزید تمبخت نے جو قتل کیا تھا کرایا تو کیسے ملا۔ اس نے بیان دیا کہ میں بہت بڑا تاجر آدمی تھا، بہت مالدار، میرے پاس پانی کا جہاز، تجارت کرنے والا جہاز میرے پاس تھا، اور میں تجارت کرنے غرض سے نکلا، کافی مسلمان میرے جہاز پر تھے، ہم لوگ تجارت کرنے جا رہے تھے، لیکن ہمارا جہاز پانی میں ڈوب گیا، سمندر میں پانی کی سطح میں ڈوب گیا، اور اب کس کے ساتھ کیا معاملہ میں نہیں بتا سکتا، البتہ مجھے ایک تختہ مل گیا، میں اس تختے کے سہارے میں بہت دور جا کے دریا کے کنارے پہنچا۔ ایسی جگہ میں پہنچا تو منہ ہاتھ دھو کے میں نے نماز پڑھی، وہاں کی زمین لال تھی۔ اس کے بعد دور دیکھا ایک محل دکھائی پڑا، میں محل کے قریب گیا، تو جب محل کے قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جس کے سر پہ آگ دہک رہی ہے، پانی حوض کے قریب ہے، پانی پانی چلاتا ہے لیکن پانی اسے نہیں مل پاتا۔
میں گیا تو مجھ سے ہی پانی پانی فریاد کیا. میں نے سوچا اللہ پانی پلا دے. جیسے میں نے پانی کو ہاتھ سے ویسے آواز آئی خبردار اس ظالم آدمی کو پانی مت پلانا. میں رک گیا. پھر اس کی طرف دیکھ کے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں پھر پانی کے قریب گیا تو پھر آواز آئی خبردار تم نہیں مان رہے ہو تو لو تم کو ایسی سزا دی جاتی ہے, بتاؤ وہ سزا دنیا میں برداشت کرو گی کہ آخرت میں؟ میں نے کہا نہیں, دنیا کی سزا آسان ہے, دنیا میں دے دیا جائے. تو دیکھو یہ انجام میرا ہے, ہاتھ پیر آنکھ میری سب کٹ گئی. یہ صرف اس کو پانی اور اس کی طرف رحم کرنے کی وجہ سے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے جو اتنا تڑپ رہا ہے, سر پہ آگ جل رہی ہے, کبھی کبھی اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور نیچے سے آگ جل رہی, پانی کی بالکل قریب تک زبان اس کی جاتی ہے لیکن پانی وہ نہیں پاتا, زبان قریب تک جاتی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا کہ یہ یزید ہے. یہی یزید ہے جس نے آل رسول کو بھوکے پیاسے اتنے کیا. اس کے بعد میں نے دیکھا ایک ہاؤس ہے بڑا سا جس میں آگ جل رہی, آگ دہک رہا ہے, لوگ اس میں جل رہے چلا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ؟ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے قتل حسین میں مدد کیا تھا, جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے اس میں مدد کیا, یہ ان لوگوں کو بدلہ دے. حضرات سب کو دنیا میں عذاب ملا, ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے. میرے بھائی یزید کی قبر جہاں پہ ہے لوگ بتاتے ہیں وہاں پہ شیشے کا کارخانہ بن گیا ہے, آگ ہمیشہ دہتی رہتی ہے. اس کم وقت کو ایسی جگہ دفن ہونا ملا ہے. تو معلوم ہوا کہ ظلم کا بدلہ ظالم کو بہت جلدی مل جاتا ہے. لہذا میرے بھائی ہم کو آپ کو سبق واقعات حسین سے یہ سبق ملا کہ ہمیشہ حق بات بولنا چاہیے, سچائی پر قائم رہنا چاہیے, چاپلوسی سے دور رہنا چاہیے. صرف مال دولت کے فائدے کی وجہ سے کبھی بھی جھوٹ غداری فریبکاری نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ امام حسین نے اتنی بڑی مصیبت کے وقت میں اپنی نماز کو فراموش نہیں کیا. تو اگر ہم غلام حسین ہیں تو ہمیں بھی اپنی نماز کو بھلوانا نہیں چاہیے, اپنی نماز کو ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری آپ سب لوگوں کی کامیابی عنایت فرمائے گا. جو بھی بیان ہوا امام حسین رضی اللہ عنہ وہ اہل بیت اطہار کا کوئی بھول جو غلطی درج اللہ معاف فرمائے. ان ذکر اذکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دونوں جہان میں کامیاب زندگی عنایت فرمائے. اس وقت پوری دنیا میں جو یہ مرض پھیلا ہوا ہے کورونا وائرس, اللہ کی بارگاہ میں دعا مولا تعالیٰ امام حسین کی شہادت کے صدقے میں, ذکر اہل بیت کے صدقے میں مولا تعالیٰ اس برے وبا اور مہاماری کو ختم فرمائے. ہم سب لوگوں کو چین و سکون کی زندگی عنایت فرمائے. ہماری مسجدوں کو, مدرسوں کو, محفلوں کو اللہ تعالیٰ آباد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جیسی ہماری پہلی زندگی تھی مولا تعالیٰ ہمیں پہلے کی طرح آزاد ہو کر کے کھل کر کے عبادت, ریاضت, تقویٰ, طہارت, میلاد, قرآن اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم سب لوگوں کو خوشحال زندگی عنایت فرمائے. پورے موضع چندولی میں کوئی عذاب بلا مصیبت آنے والی ہو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ذکر اہل بیت کے صدقے میں اپنے رحمت و نور کی برسات نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.